السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے ستارے اور میں ہوں آپ کی میزبان ذوفیشہ نقوی. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر احمد شامی صاحب. شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آغاز میں ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا جس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام میں ان کو شامل کریں گے. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. پچھلے ایک دو پروگرامس میں بھی ہم نے سیاسی شخصیات کا ذائچہ ڈسکس کیا. چونکہ ملک کے جو پولیٹیکل حالات ہیں تھوڑے ذرا گرم چل رہے ہیں، سیاسی حالات میں بھی آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پیش رفت سامنے آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے آج جس ہم سیاسی شخصیت کا ذائچہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں وزیر اعظم عمران خان. عمران خان کا ذائچہ آج ہم ڈسکس کریں گے. بحیثیت کھلاڑی ان کی زندگی کیسی گزری، بحیثیت سیاستدان ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، فیوچر میں آنے والی چیزوں میں کس طرح کی انڈیکیشنز اور پریڈکشنز نظر آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شامی صاحب آپ نے پیشن گوئی کی تھی کہ مولانا کا دھرنا کامیاب نہیں ہو سکے گا، کامیاب ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا، جو کہ ان کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج آپ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا انکشافات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ذائچے میں کون سے یوگ بن رہے ہیں جنہوں نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. دیکھیے، جب بھی ہم اہم شخصیات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا، اسی طرح ان کے ذائچے میں بھی خاص یوگ بن رہے ہیں جس میں ملاوہ یوگ بن رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بھیروی یوگ بن رہا ہے، کلاوا یوگ بن رہا ہے. ایسے پازیٹیو یوگز ہیں جو کہ بیسکلی آپ کی انرجی کو بوسٹ کر دیتے ہیں اور مشکل سے مشکل حالات سے آپ کو گزار دیتے ہیں. جی جیسے اب آپ کا یہ راج یوگ ہے، آپ کا جو ملاوہ یوگ ہے، تو یہ مہا پنچ یوگ بھی کہلاتے ہیں اس کو. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے راجوں اور بادشاہوں کے ذائچے میں یوگ بنتا ہے، اور یہ اس وقت بنتا ہے جب وینس آپ کے کیندرا میں بیٹھا ہو، ایگزالٹیڈ حالت میں بیٹھا ہو، جیسے کہ ان کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو عزت دولت شہرت ملی اور دنیاوی معاملات میں ترقی اور عروج حاصل کیا، اور آئندہ بھی ملے گا انشاءاللہ. اسی طرح اچھا، ان کے ذائچے میں آپ کو وہ ٹرانسفارمیشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کھلاڑی تھے، پھر ملک کے وزیر اعظم کی طرف آ گئے، جو ان کا پیشن تھا کرکٹ کی طرف وہ تو سب واقف ہیں، اس سے سب نے اس کو دیکھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ان کی ایز اے پولیٹیکل لیڈر، اور بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر بن کے وہ ابھرے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے بارے میں آپ کس طرح سے اس کو ٹرانسفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ان کا میں نے نیٹل چارٹ اچھی طرح دیکھا، اس میں دیکھا کہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت اس کو ہم کہتے ہیں اشونی نچھتر. اچھا، یہ ایک گنڈ مول نچھتر ہوتا ہے، اور جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ہرڈلز بہت آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان کی اوائل زندگی سے دیکھ لیں، کوئی بھی شعبہ لیا ہو، چاہے کرکٹ کا شعبہ ہو، چاہے سیاست کا، چاہے کینسر اسپتال کا، ایزی گوئنگ سے انہیں کوئی چیز نہیں ملی. یعنی ویسے تو زندگی میں ہر شخص کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن خصوصی طور پر ان کے ذائچے میں یہ ہے کہ یہ جو اس نچھتر سے جب مون گزرتا ہے تو ان کی زندگی میں ہرڈل سے کمپلیکیشن آتی ہیں، اور اس ہرڈل سے گزرنے کے بعد اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان مینٹلی فزیکلی بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے. اور یہ جب اس ٹرانسفارمیشن سے گزرے، جب ان کا جو کرکٹ کا دور بھی گزرا اس میں بھی یہ ریجیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اور 2 سال تک کرکٹ نہیں کھیل سکے. یہ چیز ہے، اس دوران انہوں نے اپنی اس کمزوری پہ قابو پایا. تو یہ ایسے ہی جو انرجی ہے، جو ایسے یوگز ہوتے ہیں جو آپ کو بوسٹ کرتے ہیں، آپ کو پوٹینشیل کو بوسٹ کرتے ہیں، آپ رکتے نہیں ہیں. یعنی طوفان ہے، آندھی ہے، وہ آپ نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے، اور جو ایک چیز ذہن میں ٹھان لی کہ یہ کرنا ہے تو وہ کر کے ہی رہنا ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی تک ہم نے جتنا بھی ذائچہ ان کا دیکھا، آپ نے بتایا کہ بہت بہترین یوگ بن رہے ہیں، راجا مہاراجاؤں کے یوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ ان کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے کہ بہت سٹب بورن قسم کی شخصیت ہیں، بہت انرجیٹک ہیں، فزیکلی مینٹلی بہت اسٹرانگ ہیں، ساری پازیٹیو باتیں ہیں. لیکن پھر وہ کون سی ایسی نیگیٹو باتیں جن کی وجہ سے ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بڑی انسٹیبل رہی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہ کیا وجہ تھی اس کی؟ جب ملاوہ یوگ ہوتا ہے نا، یہ وینس کی وجہ سے بنتا ہے. اچھا، اور وینس یہ سمجھ لیں کہ آپ میگنٹ ہیں اور فیمیل آپ سمجھ لیں کہ لوہا ہے. اچھا، تو آپ کے ارد گرد ایسی فیمیلز اکٹھی ہو جائیں گی جو کہ میگنٹ ہے تو کوشش کرنی ہے. چیز ہے، اور اسی اس تھیوری کو سمجھاتے ہوئے آپ یعنی دیکھیں کہ وہ خود بخود اٹریکٹ ہو کے چلی آتی ہیں. اس کراس ایکشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. جی، مختلف فیزز سے گزرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح میچور ہوئے، لائف گزری، تو ان کو زندگی میں سبق سیکھا اور پھر وہ اپنی غلطیوں سے ان کو اپنے ریکور کیا. دوسری اہم چیز کہ 7ویں گھر میں میلیفک پلانٹ بیٹھا ہوا ہے. ویسے تو جوپیٹر ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ذائچے میں میلیفک پلانٹ ہے، اور جب میلیفک پلانٹ بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے یہ جو غلط فیصلے ہوں گے ڈیسیژن میکنگ میں، جذباتی لحاظ سے یا شادی کے ازدواجی لحاظ سے غلط فیصلے ہوں گے. تو نتیجے میں پھر آپ نے دیکھ لیا وہ ریحام خان کا ایشو اور دوسرے مسئلے مسائل، اور پھر سیتا وائٹ کا مسائل، یہ سارے کیونکہ جب 7th میں آپ کا میلیفک پلانٹ بیٹھ جائے
تو اس کی اسے کمپلیکیشن آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ جو دور جوپیٹر کی دشا بھی گزر رہی ہے اور انتر دشم کی زحل کی چل رہی ہے, تو جوپیٹر کی دشا میں یہی ہے کہ ایک جو جوپیٹر کا پازیٹیو اسپیکٹ یہ آ رہا ہے, یہ روحانیت کی طرف چلے گئی ہیں. بالکل, میں اس طرف آنا چاہی تھی کہ اب ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ کتنی اسٹیبل نظر آ رہی ہے, اور جو آگے جب ان کی شادی بشرا سے ہوئی, خاتون اول بشرا بی بی سے ہوئی ہے, تو اس کے بعد ان کی زندگی میں روحانیت کا کیا رول آ گیا, ان کے ذائچے میں آپ کو روحانیت کے کیا اثرات نظر آ رہے ہیں, ان دونوں باتوں کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, ان کا آخری جو ڈیجٹ بن رہا ہے نا وہ 7 بن رہا ہے, اور یہ کیتو کا عدد ہے. اچھا, علم الداد سے بھی ان کا ذائچہ دیکھا تو یہ جب عدد گروتھ کر رہا ہے اور یہ 7 کی طرف جا رہے ہیں. 7 جو ہے آپ کو دنیاوی معاملہ سے علیحدہ کرتا ہے, آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اور علوم مخفی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان تمام معاملات میں ان کی گروتھ ہوگی, اور اوپر سے جوپیٹر کی دشا چل رہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی زندگی میں خاتون اول کا بہت بڑا کردار ہے, اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید وہ اس مقام پہ نہ ہوتے. تو دنیا میں بھی دیکھا کہ آپ انہوں نے دیکھے جو ان کے وظائف عملیات جو کرتی ہیں اور دنیا میں مشہور ہیں اس مرحلے سے, تو ان کی پازیٹیو انرجی ان کو ملی, اور جس کی وجہ سے جو زندگی میں جو ڈیفیشنسی ہے, جو ان کی زندگی میں کمزوریاں ہیں یا ان کی بے چینی انتشاری کیفیت ہے, اس کو کنٹرول کیا. تو اس کی وجہ سے یہ جو انرجی ان کی جو پازیٹیو ڈائمینشن میں یوز ہونی شروع ہو گئی. تو انشاءاللہ یہ ریلیشن شپ ان کا بہتر رہا اور یا مزید اس میں کامیابی ہوگی. جی, عمران خان کا جو ایک ایز اے پلیئر کریئر تھا اس کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں, انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا, پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتوا دیا. اس کے بعد اب ان کے پولیٹیکل کریئر کی بات کریں تو یہ ایک ان کے لیے بڑا مائل سٹون تھا کہ انہوں نے اتنی محنت کے بعد آخر کار وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن اب آپ ان کے پولیٹیکل کریئر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دینے کی پوری کوشش کر رہی ہے, ہر طرح سے ہی ان کے خلاف پروپیگینڈے کیے جا رہے ہیں, اور ان کے پولیٹیکل کریئر کے بارے میں اگر یہ بات کی جائے تو ایک طرح سے باقی پارٹیز کی نسبت ان کی بیک گراؤنڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے پولیٹکس کی, جس طرح سے باقی پارٹیز کافی نسل در نسل چلتی آ رہی تھیں. تو وزیر اعظم عمران خان کا جو پولیٹیکل کریئر ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پولیٹیکل کیریئر سے جو اس میں ان کا بوسٹ کرے گا, لیکن اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ان کے ساتھ ہلکے احباب کے لوگ ہیں, جو ان کے قریبی لوگ ہیں, ان سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی ڈیسیژن میکنگ میں اپنی سیلف ایبلٹی پہ فوکس کرنا چاہیے, اور جو ماضی میں یہ دوست احباب جتنے رہ چکے ہیں وہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کو غلط بھی مشورے دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ نیگیٹو یوگ بن رہے ہیں, اس میں ستماشا یوگ بن رہا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وقچہ یوگ بن رہا ہے. یہ یوگ ایسے یوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکال دیے جائیں گے جو آپ کی گرفت کا باعث بنیں گے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو غلط مشورے دینے لوگ ہوں گے, بظاہر وہ آپ کے دوست احباب ہوں گے, لیکن آپ کو بیک بیٹنگ کریں گے, آپ کے قریبی لوگ, ان سے آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر ان کمزوریوں پہ قابو پا لیں تو انشاءاللہ یہ آگے جو ان کا پولیٹیکل کیریئر بھی سٹیبل ہے اور آگے گروتھ ہوگی ان کی. اور اپوزیشن کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ٹف ٹائم دے رہی ہے اس کو برداشت کر لیں گے وہ صحیح سے؟ اپوزیشن کا ذائچہ کا تجزیہ کیا تو اس میں عجیب بات پتہ چلی کہ ان کا آخری ڈیجٹ ان کا 7 ہے اور نواز شریف کا ڈیجٹ 4 ہے. اچھا. اب ان کا ڈیجٹ کیتو ہے اور ان کا ڈیجٹ راہو ہے, یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں, اور راہو کیتو 180 ڈگری ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں لیکن آمنے سامنے ہوتے ہیں, اور یہی کشمکش اس میں نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 ڈیجٹ جو ہے آگے گروتھ کا ہے, ان کا نمبر بڑھ رہا ہے, اور جبکہ دوسرا ڈیجٹ کم ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ علم الداد کے اصول کے مطابق ان کی گروتھ ہے آگے سے. یعنی کہ اگر ان کے اپوزیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپوزیشن چاہے جو مرضی ہتھ کنڈے اپنا لے, ان کو اس ٹائم وہ افیکٹ نہیں کر سکتی. اچھا, اس کے بعد شامی صاحب اکثر جگہوں پہ یہ جو افواہیں تھیں, یہی کہہ لیں پیشن گوئیاں لوگوں نے کی کہ عمران خان کی جو موت ہے کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے ہوگی, کوئی حادثاتی موت کی پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے, تو اس بارے میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے, بائچے کی تجزیہ کیا, اس میں 12ویں گھر میں خفیہ دشمن حاسد کا شر پایا جاتا ہے. 12ویں گھر میں جن کا سیٹرن کمبسٹ بھی ہے, مرکری بھی کمبسٹ ہے, تو اس میں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو کہ ان کے خلاف سازش کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنے کھانے پینے دنیاوی معاملات اور روزمرہ کے معاملات میں خصوصی کانشیس رہنا چاہیے. جس طرح کی ان کی جو نیچرل نیچر ہے, یعنی کہ عام پبلک میں چلے جاتے ہیں یا عام لوگوں کے ساتھ گل مل کے کھا پی لیتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, تو اس میں ان کو اپنا سیکیورٹی کانشیس ہونا چاہیے. تھوڑا کیجول رکھیں لیکن اس کے بعد اپنی سیکیورٹی کو بھی اسٹرانگ رکھیں, یہ چیز ضروری ہے. تو جی ناظرین, آج ہم نے ڈسکس کیا وزیر اعظم عمران خان کا ذائچہ, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو کافی ساری انٹرسٹنگ باتیں بھی پتہ چلی ہوں گی اور بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں تھے وہ بھی کلیئر ہوئے ہوں گے. اب پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں آج کا اسٹون. آج جس اسٹون کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روز کرسٹل. تو اسٹون کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا فائدے ہیں اس کے؟ دیکھیے, روز کرسٹل جو ہے نا, آپ نام پہ غور کریں, پھول, ٹھیک ہے, یہ جو اسپیشلی اسٹون ریکمینڈ کیا جاتا ہے آپ کی فیلنگس کے لیے. جو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, سافٹ سا اسٹون فیل ہو رہا ہے,
یہ کرسٹل ہے بیسکلی یہ چیز ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے. یہ آپ کی فیلنگس کو ایموشنز کو پروموٹ کرتا ہے. یہ بیسکلی آپ کی باڈی کے جو ہارٹ چکرا ہوتے ہیں, میں نے 7 چکروں کو ڈسکس کیا تھا, جو باڈی میں آپ کا ہارٹ چکرا ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اس کو اگر آپ اپنی گردن میں نیکلس کے طور پہ یوز کریں تو آپ کی جو جہاں پہ فیلنگز ایموشنز ہیں وہ اس کو دوسرے تک کنوے کرے گا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اپس ڈاؤن آ گئے ہیں یا ریلیشن شپ میں مس انڈرسٹینڈنگ, جیسے ازدواجی زندگی کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, ازدواجی زندگی ہو یا کسی کے ساتھ آپ پسندیدہ رجحان رکھتے ہوں, تو ان معاملات میں جو ہے یہ اس کی جو پازیٹیو انرجی وائبریشن ہے ان وونڈس کو ہیل کرتی ہے, اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کرتی ہے اور کے معاملات میں بہتری آتی ہے. تو لو پروموشن کے لیے, فیلنگس کو ایکسیس کرنے کے لیے, کراس اٹریکشن کے لیے, لا آف اٹریکشن بھی اس میں, تو اس کی وجہ سے دوسرے فیمیلز کو اٹریکٹ کرنا, یہ ساری چیز اس میں پوائنٹ. تو اس کو کون سے ذائچے کے جو لوگ ہیں وہ پہن سکتے ہیں؟ اس میں یہ کہ ٹورس اور لیبرا والے لوگ یہ ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کہ زوڈک سائن کے لحاظ سے. ویسے تو دوسرے سٹار والے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ذائچہ دکھا کے اس میں یہ لیبرا اور ٹورس والے زیادہ ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہارٹ کی شیپ میں کرسٹل یوز کریں, اس کا لاکٹ بنا سکتے ہیں, پینڈنٹ بنا سکتے ہیں, انگوٹھی بھی بنا سکتے ہیں, اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں. اچھا. اس کی جو پازیٹیو وائبریشن ہے وہ آپ کو ان معاملات میں بوسٹ کرے گی. آپ کو اس کے علاوہ کتنا کاسٹلی اسٹون ہوتا ہے, اس کی اصل نقل کی کوئی پہچان؟ جی بالکل ہے. اس میں دیکھیں جو کرسٹلز ہوتے ہیں نا بیسکلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ببلز نہ ہوں. ٹھیک ہے, ببلز موسٹلی گلاسز میں آئے جاتے ہیں جو آرٹیفیشل بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو اس میں جب کرسٹل کو نکالا جائے تو مدر راک کے کچھ پارٹیکلز رہ جاتے ہیں اس میں سے, کچھ جزات باریک باریک نقطے بھی چاہے ہوں وہ آپ لائٹ میں دیکھیں تو آپ کو پارٹیکل نظر آ جائیں گے اس کی ریئل ہونے کی. اور کتنے کلرز میں یہ ہوتا ہے؟ یہ مختلف کلرز میں ہے, زیادہ تر پنک کلر میں ہم اس یوز کرتے ہیں, جو اس مقصد کے لیے پنک کلر میں یوز کرتے ہیں. تو پنک کلر آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنلی طور پہ سافٹ اور فیلنگس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو ان چیزوں کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو مزید اس کی ریئلٹی کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ اصل ہے یا نقل, اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ لکھنے کا کوئی لفظ ہے, کوئی لفظ لکھیں, اگر اس کو اس میں میگنیفائی گلاس کی طرح استعمال کریں, اگر تو لفظ موٹے ہو جائیں یا میگنیفائی ہو جائیں تو وہ ریئل نہیں ہے. اچھا, ریئل نہیں ہے, وہ ریئل نہیں ہے کیونکہ شیشہ جو آپ کو میگنیفائی کرتا ہے, کرسٹل میں وہ اتنے ہی نظر آئیں گے. تو یہ اس کے علاوہ روشنی میں دیکھیں, روشنی میں یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے, مطلب میگنیفائی اگر ہو جائے تو آپ کے ذہن میں یہ میگنیفائنگ گلاس کے طور پہ وہ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کا یہ دیکھیں کہ جو روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کا رنگ جو لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو فیک ہوگا اس کا وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی روز کرسٹل کی خاصیت جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں. روبا نے سب سے پہلا سوال کیا ہے, وہ کہتی ہیں کہ شادی کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی. کیا وجہ ہے شادی نہیں ہو پا رہی اور کب ہوگی؟ شادی کے لحاظ سے ان کا ذائچہ دیکھا, اس میں کمپلیکیشن ہے. 7ویں گھر میں مریخ کی موجودگی منگل یوگ بنا رہی ہے سسٹم. تو اور کینسر میں زوڈک سائن میں ویسے ہی مریخ جو ہے زیادہ ویک ہوتا ہے, ڈیبلٹڈ حالت ہے اس کی. اس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں کمپلیکیشن آئے گی. مزید جو ہے شادی سے پہلے اپنا موازنی ذائچہ ضرور بنوائیں تاکہ کمپلیکیشن سے بچ سکیں یہ چیزیں. اس کے بعد سلمان ہے. سلمان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں, کیا ان کی خواہش پوری ہو پائے گی اور یہ سفر ٹھیک رہے گا؟ سفر میں ان کی رکاوٹیں ہیں. ان کا اس طرح ہو سکتا ہے کہ جائیں گے, جا کے پھر واپس آ جائیں. واپس سیٹلمنٹ میں مشکلات آئیں گی یا قانونی اعتراضات آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سفر کرتے وقت حادثہ نہ آئے, خصوصی متاثر ریش ڈرائیونگ سے, کیونکہ تیسرا اور 9واں گھر ان کا کمزور ہے تو اس میں حادثے کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ ڈرائیونگ میں متاثر ہیں. تو اس کے بعد خورشید ہیں, ان کی عمر 70 سال ہے. ان کا کہنا ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, میرا خیال نہیں رکھتے اور میرے سے بدتمیزی کرتے ہیں, اور کیا ان کا بڑھاپا اسی طرح گزرے گا؟ بہت زیادہ پریشان ہے. دیکھیں اکثر تو معاشرے میں یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ آئندہ دور میں اکثر اولڈ ایج ہاؤسز نہ بننے شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل بن رہے ہیں. دیکھیں نا فلاحی تنظیموں نے اس چیز سے تنگ آ کر جو بے سہارا لوگ ہیں, بزرگ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بے سہارا ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں, سڑکوں پر بسیرا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کوپ اپ کرنے کے لیے اولڈ ایج ہوم بنانا شروع کر دیا, لیکن انہیں اس مقصد کے تحت نہیں بنایا کہ جی ہم نے بنا لیا تو اب اپنے گھر والوں کو لے آئے. مجبوری کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو سیو کرنے کے لیے بنایا. تو اب لگتا ہے کہ ٹرینڈ تو چل پڑا ہی ہے. دیکھیں دنیا مکافات عمل ہے. اگر آج اپنے بچوں کو آپ اپنے والدین کو ان کے ادھر بھیجیں گے تو کل آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. یہ تو مکافات عمل ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ان کا ذائچہ خانہ قسمت ویک ہے, خانہ اولاد بھی کمزور ہے اولاد میں, اور ماں باپ میں کمیونیکیشن گیپ ہے.
جو جس کی وجہ سے جو ہے کمپلیکیشن بڑھ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آئندہ جو ریئلٹی کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بچوں میں وقت کے ساتھ ان کی گرومنگ نہیں کرتے, ان کو ڈسپلن نہیں سکھاتے لائف کا, اس کے علاوہ جو ہے معاشی طور پہ ان کو اسٹرانگ نہیں کرتے, تو وہ آپ کو اپنے آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں آپ پہ اپنے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان فیکٹرز پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, تو اس میں معاملات میں بہتری آئے گی. ہماری دعا ہے کہ تمام بچوں اور والدین کا جو رشتہ اسی طرح مضبوط رہے, ہیلدی رہے, اور جتنے بھی بچے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو کہ جب ان کے ماں باپ انہیں سنبھال سکتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کو جو ہے نا پیار سے, شفقت سے, محبت سے ان کا خیال رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سہیل کا سوال ہے. سہیل کہتے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کا یہ بزنس ٹھیک رہے گا؟ ان کا ذائچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ذائچے میں شاشا یوگ بن رہے. شاشا یوگ اس وقت بنتا ہے جب آپ کے کیندرا میں سیٹن جو ہے ایگزالٹڈ حالت میں آ جائے یا آن ہاؤس میں آ جائے. ڈگریز بھی اچھی ہیں سیٹن کی, تو اس میں 2 شعبے میں ریکمینڈ کروں گا, ایک تو پراپرٹی کا بزنس اور دوسرا سیاست میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ دونوں شعبے ان کے لیے بہتر ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ذیشان ہے. ذیشان کا کہنا ہے کہ ان کی طلاق ہونے کے قریب ہے, پروسیس میں ہے, کیا ان کی دوسری شادی کے امکانات ہیں؟ دیکھیے عجیب بات ہے کہ پہلی سے ابھی جان چھٹی نہیں ہے اور دوسری کی پلاننگ پہلے ہے. تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کیسز میں میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک پروسیس کو پورا کر لیں اور کوشش کریں کہ اس پروسیس میں جو خامیاں کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں, تاکہ آپ کا پہلا ہی لائف سٹائل جو پہلا لائف پارٹنر آپ سے ڈسٹرب نہ ہو, نظام چلتا رہے, اور جلد بازی نہ کریں. کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ایموشنل فیزز اور دوسرے فائنینشیل ایشوز آتے ہیں تو لائف پارٹنر جو ڈسٹرب ہونا. ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے ان کی. ابھی ہوئی نہیں ہے تو یہ حالات ہیں. اور خیر آپ بتا دیں پھر بھی کہ امکانات ہیں کہ نہیں. اچھا امکانات تو ہیں. ان کے مزے کی بات یہ ہے کہ امکانات ہونے کے باوجود مسئلے کہ دوسری میں بھی مسائل نظر آ رہے ہیں. اچھا مطلب دوسری بھی برقرار نہیں رہے گی. دیکھیں آپ جب آپ کی ذاتی شخصیت میں کمزوریاں ہیں اور تلاش, کہتے ہیں ساری زندگی ہم دھول چہرے پہ تھی اور شیشے کو صاف کرتے رہی تھی, تو یہ والا سسٹم ہے کہ اگر آپ اپنی کمزوریوں پہ دور نہیں کریں گے اور دوسرے پہ بلیم نہیں کریں گے, کو جج کریں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے کنڈکٹس کو چیک کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور کیونکہ یہ مین ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو دوسری شادی جس کے آپ کی طلاق کے بعد ہونے کے امکانات ہیں اور اس میں بھی یہ امکانات ہے کہ وہ بھی صحیح سے نہیں چل پائے گی, اتنے پائیدار نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اب خامی آپ میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ان کو میرج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور اس کی روحانی طور پہ میاں بیوی کے لیے عمل حب کیا جاتا ہے, اس کے لیے رابطہ کر لیں تو اس کو مزید گائیڈ کر دیں گے, کاؤنسلنگ بھی کر دیں گی اور عمل حب کے لحاظ سے بھی گائیڈ کر دیں گے. انشاءاللہ مزید بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ شامی صاحب. یہ تھے ہمارے آج کے سوالات جن کے ہمیں شامی صاحب نے جوابات دیے اور آپ کے ذائچوں سے متعلق جو بھی آپ کی کیوریز تھیں ان کو بتایا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسکرینس پر کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ بھی کسی بھی قسم کے مسئلے کے متعلق اپنے ذائچے کی ڈیٹیلز ہمیں بھیج سکتے ہیں, جس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ ہے. اس کے بعد ہم آپ کے ذائچے سے ریلیٹڈ آپ کے جو تمام مسائل ہیں ان کا حل آپ کو بتائیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت دلچسپ رہا ہوگا. اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے اور شامی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.